अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नॉवल दिल तंग तमाम जाना अज़ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 19 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की 19वीं किस्त। मगर मुझे आपकी कोई बात सुननी ही नहीं है। मुझे फिर दोस्त मैम और बाकी सब ने बता दिया है कि आपने ही ये सब मेरे न जाने किस भले के लिए किया है। आप मुझसे उस दिन निकाह भी कर रहे थे वगैरह, ये सब कहने आए हैं ना वापस से आप। मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है अब। मेरे दिल से आपकी मोहब्बत उसी दिन ख़त्म हो गई थी जब मैंने हमना को आपकी बाहों में देखा था, जिस दिन मैंने अपने जवान भाई की खून में लथपथ लाश देखी थी। नहीं है अब मोहब्बत मुझे आपसे। मेरी मोहब्बत नफ़रत में बदल चुकी है। अपने भाई के कातिल से नफ़रत से बढ़कर भी अगर कोई जज्बा होता तो वो रखती अपने दिल में आपके लिए। आप मेरी मोहब्बत के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। माहिरू आंसू और हिचकी के दरमियान बोलती। अल्तमश के अंदर आतिश शाम भड़का गई थी। वो इतने टाइम से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर माहिरू हर लफ्ज़ के साथ उस पर इल्ज़ामात की बौछार किए जा रही थी। अल्तमश ने खुद पर ज़ब्त न रख पाते माहिरू को एक झटके से अपनी जानिब खींचा था। माहिरू अगले ही लम्हे उसके कंधे से जा लगी थी। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, न जाने कहाँ से और किसने तुम्हारे दिल में ये खन्नास भर दिया है। अगर मेरे दिल में अपनी अहमियत का अंदाज़ा लगा लेती तो वो घटिया अल्फाज अपने लिए कभी अदा ना करती जो उस दिन तुमने कहे थे। तुमसे मोहब्बत की है मैंने, इतनी आसानी से तुमसे मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अल्तमश के करीब चेहरा करते धकते लहजे में बोला था। माहिरू का वजूद लरज़ उठा था। वो जो नफ़रत का दावा कर रही थी वो कहीं नज़र नहीं आई थी। मैं जानती हूँ अल्तमश कैदान मेरे इनकार को अब अपनी ज़िद बना लेंगे, क्योंकि आज तक अल्तमश कैदान को किसी लड़की ने इनकार नहीं किया होगा ना। मगर आप चाहे जो भी कर लें, मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूँगी, बल्कि आपके साथ रहने से बेहतर मैं मौत को तरजीह दूँगी। माहिरू के नफ़रत में डूबे अल्फाज पर अल्तमश की गिरफ्त ढीली पड़ी थी। वो इसे माहिरू का वक्ती गुस्सा समझ रहा था, मगर माहिरू के दो टोक अल्फाज और बेलचक नफ़रत आमेज़ लहजा अल्तमश कैदान के दिल पर असरअंदाज हुआ था। वो इसे अपनी गिरफ्त से मुकम्मल आज़ादी बख्शता पीछे हट गया था। माहिरू, इस वक्त तुम अपने हवासों में नहीं हो, इसलिए अभी बोले जा रही हो। हम इस बारे में कुछ दिनों बाद बात करते हैं। अल्तमश अभी भी खुद पर काफ़ी ज़ब्त किए बोला था। वो खुद अपने आप से हैरान हो रहा था कि वो भला इतनी बर्दाश्त कैसे रख रहा था, मगर वो ये भी जानता था कि मुकाबिल माहिरू अबनूस थी, जो अल्तमश के दान के दिल में सबसे ऊंचा और बहुत ख़ास मुकाम हासिल कर चुकी थी। इसलिए तो अल्तमश के दान के सामने वो इतनी गुस्ताखियाँ किए जा रही थी। अल्तमश के दान में अपने पूरे होशो हवास में हूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मुझे आपसे ना कोई बात करनी है, ना कोई रिश्ता रखना है। अगर आपने ज़बरदस्ती मेरे करीब आने या इस तरह बार बार मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। आप जानते हैं इस वक्त आपको देखकर किस कदर नफ़रत महसूस हो रही है मुझे। मेरा दिल चाह रहा है आपको ख़त्म कर दूँ। आपकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, सारे रिश्ते छीन लूँ आपसे। आपको भी वैसे ही तहे दामिन देखना चाहती हूँ जैसे आपने मुझे बना दिया है। कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको, ना अपने भाई का कत्ल और ना आपकी बेवफ़ाई। माहिरू पथरीले लहजे में बोलती अल्तमश कैदान को साकित कर गई थी। वो कितने ही लम्हे खामोशी से इसकी आंखों में तहती नफ़रत देखे गया था। वो भला इस लड़की को क्या वजाहत देता, कैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता, जो उससे अपनी बेपनाह नफ़रत का इजहार कर रही थी, जिसको इस पर ज़रा सा यकीन नहीं था। वो इससे मोहब्बत का दावा करने के बावजूद उसे ज़रा सा भी नहीं जान पाई थी। माहिर हुआ अबनूस अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गलत फैसला कर रही हो। देखना एक दिन ज़रूर पछताओगी तुम, मगर तब शायद तुम्हारे हाथ में कुछ बचा नहीं होगा। अल्तमश बोलता इसके बंदे मुकाबले आन खड़ा हुआ था। उसने अपनी आंखों माहिरू की आंखों में गाड़ रखी थी। बेपनाह मोहब्बत की है मैंने तुमसे और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मगर तुमने आज जो बोला है वो ज़िंदगी भर इस दिल पर दर्द बनकर लिखा रहेगा। माहिर हुआ अबनूस अल्तमश के दान के साथ रहने से ज़्यादा मौत को गले लगाना पसंद करती है। अल्तमश अज़ियत से हंसा था। वो हमेशा इस मोहब्बत नामी जज्बे से दूर भागता रहा था। शायद इसकी वजह यही थी कि वो कोई ऐसा रोग नहीं पालना चाहता था जो उसकी ज़िंदगी का भर का रोग बन जाता। मगर वो बदकिस्मती से खुद को मोहब्बत के इस तिलिस्म में जकड़ने से रोक नहीं पाया था। वो सारी ज़िंदगी के लिए इस तकलीफ दे रोग को अपने नाम लिखवा लिया था। तुम चाहे अपनी नफ़रत का इजहार करो, मगर मैंने सच्चे दिल से चाहा है तुम्हें, और शायद कभी इस मोहब्बत को अपने दिल से निकाल ना पाऊँ। लेकिन अगर कभी मेरी लाइफ में कोई और लड़की शामिल हो गई तो समझ लेना अल्तमश का दान तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालने में कामयाब हो चुका है। खुदा हाफिज़ और शुक्रिया मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द देने के लिए। अल्तमश वहाँ से निकल गया था, मगर जाते जाते वो इसे जो अपने मोहब्बत भरे अल्फाजों की मार मार कर गया था वो सहना बहुत अजियतनाक हो गया था माहिरू के लिए। वो नीचे गिरती फूट फूट कर रो दी थी। माहिर के चले जाने और अल्तमश को खुद अपनी ज़िंदगी से निकालने के बाद माहिरू की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हुई थी। उसके वालिदैन तो अपने जवान बेटे का दुख भुलाने के चक्कर में अपने आप को कामों में मसरूफ़ कर चुके थे, इस बात से अनजान कि उनकी बेटी किस अज़ियत से गुजर रही थी। माहिरू का अपनी यूनी फ़ेलो से भी राब्ता ख़त्म हो चुका था। वो कई बार उससे मिलने उसके घर भी आई थी, मगर माहिरू किसी से मिलने के हक़ में नहीं थी।
اس لیے اب وہ تھک ہار کر اس کے حال پر چھوڑ گئی تھی۔ جب انہی دنوں فریال اپنی دادی جان کی ڈیتھ ہو جانے کے بعد گاؤں سے لوٹ آئی تھی اور سیدھی اپنی دوست کے پاس پہنچی تھی۔ اسے واقعی دوستوں سے ماہر کی موت کی خبر ملی تھی، مگر وہاں آ کر ماہرو کی حالت دیکھ فریال شدید صدمے سے دوچار ہوئی تھی۔ ہر وقت ہنسنے کھیلنے والی ماہرو کی یہ حالت دیکھنا اس کا خون کے آنسو رلا گیا تھا۔ ماہرو نے فریال کو باقی سب کی طرح خود سے دور نہیں کیا تھا۔ فریال نے ماہرو کا پورا دھیان رکھا تھا اور اس کی بہت کوششوں کے بعد جا کر زندگی کی جانب لوٹ آئی تھی، مگر اس کی التمش کے دان کے لیے نفرت ہنوز تھی۔ التمش کا ذکر سنتے ہی اس کی آنکھوں میں ماہر کا معصوم چہرہ گھوم جاتا تھا۔ 3 سال گزر گئے تھے مگر ماہرو کی نفرت اور التمش کی اس سے لاتعلقی ہنوز تھی۔ نہ التمش اسے اپنے دل سے نکال پایا تھا اور نہ ہی ماہرو اپنے کہے کے مطابق دل میں موجود اس کے لیے محبت کو نفرت میں بدل پائی تھی۔ آج بھی التمش اس پر اٹھتی کسی غیر شخص کی نگاہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ یہی حال ماہرو کا بھی تھا۔ ٹی وی یا نیوز پیپر پر التمش کے ساتھ کسی اور لڑکی کا نام سنتے ہی اس کی تڑپ سنوا نیزے پر پہنچ جاتی تھی، مگر دونوں اپنی خود ساختہ تعمیر کے گیاناں اور نفرت کی دیوار کے پیچھے دب کر ایک دوسرے کو اپنی زندگی سے نکالے ہوئے تھے۔ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ آگے جا کر ان کی زندگیوں میں ایک ایسا موڑ آنے والا تھا جس نے انہیں ایک بار پھر ایک دوسرے کے سامنے لا پٹکنا تھا۔ معصورہ جب سے یہاں آئی تھی ابھی تک روم سے باہر قدم نہیں نکالا تھا اور نہ ہی حسنہ بیگم کے علاوہ کوئی اس روم میں آیا تھا اور باہر نکلنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ بانو نے اسے بتایا تھا کہ فہیم کی فیملی کو اس کی یہاں موجودگی انتہائی ناگوار گزری رہی تھی۔ وہ لوگ زاکوان کی بیوی کی حیثیت سے اسے عزت دے کر اپنے روم میں رکھنے پر ناراض تھی، مگر زاکوان نے ان میں سے کسی کی نہیں سنی تھی۔ اس کے مطابق اگر معصورہ کے کسی بات میں کوئی قصور ہی نہیں تھا تو وہ اسے کس بات کی سزا دیتا ہی کیوں؟ چچا سائیں آپ ہی بتائیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ زاکوان بھائی تو ونی کا مطلب ہی بھول چکے ہیں، مگر آپ سب تو کہہ سکتے ہیں نا ان سے۔ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے وہ۔ اس گھر کے مالکن کی صورت دیکھنا قطعی برداشت نہیں ہے مجھے۔ آپ سب زاکوان بھائی سے بات کریں، ورنہ پھر جو میں کروں گی وہ آپ سب کو پسند نہیں آنا۔ نرمین کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ اس کے جوان بھائی کا قتل ہوا تھا اور قتل کا بدلہ معاف کر کے زاکوان نے ونی لی تھی، جسے ونی کم اور سید حویلی کے مالکن کا درجہ ضرور مل رہا تھا۔ باقی سب تو اس فیصلے کو ہاشم ربانی اور زاکوان کی کوئی مصلحت جان کر چپ ہو گئے تھے، مگر نرمین اتنے سکون سے بیٹھنے والی نہیں تھی۔ جب گھر کی خواتین نے اس کی بات نہ سنی تو وہ خلیل ربانی کو لیے بیٹھ گئی تھی اور اسے اس حوالے سے زاکوان اور ہاشم ربانی کے خلاف جانے کے لیے اکسانے لگی تھی۔ اچھا اور کیا کرو گی تم اپنے بڑے بھائی اور دادا کے فیصلے کے خلاف جا کر؟ ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ خلیل ربانی کو بھی نرمین کی بات ٹھیک ہی لگی تھی، مگر وہ اس فیصلے میں مداخلت کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ تو کچھ نہیں بولے تھے مگر ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہاشم ربانی اس کی ساری باتیں سنتے برہم ہوئے تھے۔ دادا صاحب وہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ نرمین انہیں اچانک داخل ہوتا دیکھ گھبرائی۔ تو اب اس گھر کے بچے ہمیں بتائیں گے کہ کیا غلط ہے اور کیا نہیں؟ ہاشم ربانی نے خفگی بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارا مطلب جو بھی ہے، مگر اب میں دوبارہ یہ بات تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہم سب کے حق میں بہتر ہے۔ ہم وہ سلوک کسی کی بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتے جو ہم اپنی بہو بیٹی کے ساتھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اب جا سکتی ہو تم یہاں سے۔ ہاشم ربانی اسے اپنا فیصلہ سناتے بات کا اختتام کر گئے تھے۔ نرمین کا غصہ معصورہ کو لے کر مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ اتنی آسان زندگی تو نہیں گزارنے دینا چاہتی تھی اس لڑکی کو۔ معصورہ دوپٹہ نماز کے سٹائل میں لپیٹے لیمن کلر کی ڈریس میں دھلے چہرے اور شفاف دودھیا رنگت کے ساتھ سادگی میں بھی بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا نور مقابل کو اپنی جانب کھینچتا تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کر جائے نماز سمیٹتے اس کی نظر بیڈ کی جانب اٹھی تھی، جہاں زاکوان ربانی اپنے لمبے چوڑے وجود کے ساتھ پورے بیڈ پر پھیلا ہوا تھا۔ ابھی تو اس کا کہنا تھا کہ معصورہ بیڈ پر سوئے۔ معصورہ کو وہاں جگہ نظر تو آئی تھی، مگر اس کے لیے اسے زاکوان کے سینے سے لگ کر ہی سونا پڑتا جتنا پھیلا ہوا وہ تھا۔ اوندھے منہ لیٹے تکیہ سر پر رکھے وہ گہری نیند میں لگا تھا۔ اس کے کسرتی کندھے اور بازو سیاہ بنیان سے جھانکتے معصورہ کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گئے تھے۔ فجر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ اس نے زاکوان کو نماز پڑھتے جاتے دیکھا تھا۔ وہ 5 وقت نمازی تھا، مگر کل رات شہر سے لیٹ آنے اور دیر سے سونے کی وجہ سے شاید اس کی آنکھ نہیں کھل پائی تھی نماز کے لیے۔ معصورہ کے دل میں اچانک سے خیال آیا کہ وہ اسے اٹھا دے، اس کی نماز قضا ہونے سے بچ سکتی تھی، اس طرح سے بھی ثواب مل جانا تھا۔ وہ یہی سوچتی آگے بڑھی تھی۔ زاکوان سے اچھے خاصے فاصلے پر کھڑے ہوتے اس نے زاکوان کو آواز دی تھی، مگر اس کے کان پر جون تک نہ رینگی تھی۔ وہ اس طرح بے سود پڑا۔ اسے تشویش ہوئی تھی کوئی شخص اتنا بے خبر کیسے سو سکتا تھا، اتنی آوازیں دیکھنے کے بعد بھی نہ اٹھے۔ تھوڑا سا آگے سکتے سے زاکوان کے چہرے سے تکیہ ہٹانا چاہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے سامنے سے آنے والے رد عمل پر بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔
کہ ذاکوان ربانی سے کلاہی دبوچ کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا، وہ سیدھی اس کے اوپر آن گری تھی۔ چھوڑے مجھے، یہ معصورہ اتھل پتھل ہوتے سانسوں کے درمیان بمشکل اتنا ہی بول پائی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا تھا مگر ڈاکوان کروٹ بدلتا اس کی پشت بیڈ پر ٹکاتا اس پر حاوی ہوا تھا۔ معصورہ کی دھڑکنیں غیر معمولی حد تک تیز ہو چکی تھیں۔ وہ لڑکی کسی مرد کی خود پر ایک نگاہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت وہ ذاکوان ربانی کی باہوں میں اس کے بہت قریب تھی۔ ذاکوان کی نیند سے بوجھل سانسیں اس کے چہرے سے ٹکراتی اس کے حواس معطل کر رہی تھیں۔ اس نے اٹھنا چاہا تھا مگر پورے قد سمیت اس کے اوپر تھا۔ مجھے جگانے کی کوئی گستاخی نہیں کرتا۔ مجھے اپنی نیند خراب کیے جانا سخت ناپسند ہے۔ ذاکوان اس کے حسین پرنور چہرے کو نگاہوں کے میں قید کیے مصنوعی خفگی سے بولا تھا، جبکہ در حقیقت اسے معصورہ کا خود یوں نماز کے لیے اٹھائے جانا بہت پسند آیا تھا۔ وہ اسے اپنی جانب راغب ہوتے دیکھ کافی خوش تھا۔ اس کی بیوی کو اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ شوہر کے سامنے آنے سے گناہ نہیں ملتا۔ ہمیں کوئی شوق نہیں آپ کو جگانے کا، ہمیں لگا آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ آپ کو نہیں پڑھنی تو آپ سو سکتے ہیں۔ معصورہ اس کی شوخی کو سمجھے بغیر سنجیدگی سے بولی۔ ذاکوان جتنا فن لونگ تھا، اس کی بیوی اتنی سنجیدہ اور کم گو ملی تھی، مگر ذاکوان بھی ارادہ کر چکا تھا اسے اپنے طرز میں ڈھال کر رہے گا۔ اب کیسے نیند آ سکتی؟ اب تو آپ مجھے ڈسٹرب کر چکی ہیں محترمہ۔ ذاکوان اس کا لپٹا دوپٹہ اتارتے معنی خیز سے بولا۔ معصورہ تو اس کی بے باک نگاہیں دیکھ کر ہی اپنی دھڑکنیں قابو میں نہیں رکھ پائی تھی۔ آپ پلیز دور رہیں مجھ سے، ہم آپ کو اپنے قریب آنے کا حق نہیں دیتے۔ معصورہ ناک پھلائے غصے سے بولتی ذاکوان کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو گستاخی کرنے سے روکا تھا۔ میری جان، آپ سے زیادہ میں آپ پر حق رکھتا ہوں، مجھے خود سے دور رکھنے کے لیے آئندہ یہ بات تو بالکل مت کیجیے گا۔ ذاکوان کو اس کا مسلسل گریز ضد سی دلا گیا تھا۔ اسے اگنورنس سہنے کی عادت نہیں تھی اور یہ لڑکی مسلسل اگنور ہی کیے جا رہی تھی۔ اس نے معصورہ کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے معصورہ کی حالت غیر ہوئی تھی۔ اسے خود پر ہی غصہ آ رہا تھا کہ آخر ضرورت کیا تھی اس شخص کے ساتھ کوئی بھلا کرنے کی۔ ذاکوان نے معصورہ کی جانب دیکھا تھا جن سے پھر آنسو چھلکنے کو تیار تھے۔ ذاکوان ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ وہ اسے قریب سے اٹھ گیا تھا۔ معصورہ اس کے ہٹتے ہی بیڈ سے اسے اتری تھی جیسے نہ جانے کتنی بڑی مصیبت میں پھنسی تھی۔ اپنا دوپٹہ اٹھاتے وہ ہٹنے لگی جب اس کی کلاہی دوبارہ التمش کی قید میں آئی تھی۔ اس نے لرزتے دل سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ذاکوان کے ہلکے سے جھٹکا دینے پر وہ اس کے کندھے سے آ لگی تھی۔ آپ کا یہ کریز مجھے مزید آپ کی جانب کھینچ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے آپ سے محبت ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ فرار ممکن نہیں رہے گا۔ ذاکوان اس کے ہونٹوں کے اوپری تل پر ہونٹ رکھتا اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ معصورہ اس کی جسارت پر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ ذاکوان اس کے لال ہوتے چہرے کو نظروں میں قید کرتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ آج ماہرو کا نکاح تھا۔ جیسے جیسے لمحے گزر رہے تھے اور نکاح کا وقت قریب آ رہا تھا، ماہرو کے دل کی حالت غیر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک فیصلے پر پہنچ پانے کے بعد سکون ملنا تو دور کی بات، اس کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ آنکھوں کی نمی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کی لال سوجی آنکھیں دیکھ فریال کا دل چاہا تھا اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے، اسے اس جذباتی اور غلط فیصلے سے روک دے، مگر اس کی ضد کا بھلا کوئی مقابلہ کر سکتا تھا؟ ماہی پلیز ایک بار سوچ لو۔ فریال ہر 2 منٹ بعد اسے قائل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا جملہ بول دیتی تھی۔ وہ دونوں اس وقت پارلر میں موجود تھیں جہاں سے سیدھا مارکی میں پہنچنا تھا انہیں۔ فریال جلدی تیار ہونا، زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، پہلے ہی کافی لیٹ ہے۔ ماہر اس کی بات صاف نظر انداز کرتی بیوٹیشین کے ساتھ اندر بڑھ گئی تھی۔ فریال دل میں سست کر رہ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنا موبائل چیک کرنے لگی تھی۔ اس نے آج صبح ہی فیروز کو وہ فائل دے دی تھی جس میں ماہرو نے التمش کے خلاف بہت اہم رپورٹس تیار کی ہوئی تھیں، جسے سامنے لانے سے التمش کی الیکشن کمپین کمزور پڑ سکتی تھی۔ اس میں سچ جھوٹ کی کافی آمیزش تھی، اس لیے التمش کے کہنے پر فیروز اسے نہایت ہی ہوشیاری سے فریال کو بے وقوف بنا کر وہ فائل اس سے نکلوا چکا تھا۔ اس نے فریال سے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ التمش اور ماہرو کو ملوانے کی پوری کوشش کرے گا اور اس کا پورا ساتھ بھی دے گا، مگر فائل لینے کے بعد وہ ایسے غائب ہوا تھا کہ فریال کے کئی بار فون ٹرائی کرنے کے بعد اس کا فون بند مل رہا تھا۔ فریال کو وہ شخص دھوکے باز نہیں لگا تھا، مگر اب اس اندر سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس انجان آدمی پر یقین کر کے کہیں اپنی بیسٹ فرینڈ کو دھوکہ تو نہیں دے بیٹھی۔ فریال اورنج اور گولڈن کنٹراسٹ کے کام والے پیروں تک آتے فراق میں سجی سنوری بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے کانوں میں بندے اور گلے میں نفیس سا نیکلس پہن رکھا تھا۔ لائٹ میک اپ کیے بال اس نے کمر پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ عام دنوں سے ہٹ کر وہ بہت حسین اور منفرد لگ رہی تھی۔ اسے اب ماہرو کا انتظار تھا۔ زاہدہ بیگم کی 2 بار کالز آ چکی تھیں۔ انہیں جلد از جلد پہنچنا تھا اور وہ زاہدہ بیگم سے کال پر بات کرتے ماہرو کو بلانے پلٹی تھی۔ جب اس کی نظر برائیڈل روم سے نکلتی ماہرو پر پڑی تھی
लड़की होकर वो इतना बाकमाल और दुआदशा हुस्न देख बहवत रह गई थी, तो सुफियान और बाकी तो लोगों को तो इसे देखकर न जाने क्या हाल होने वाला था। रेड कलर की पैरों को छूती मैक्सी जो गोल्डन एम्ब्रॉयडरी से भरी हुई थी, फुल मेकअप और ज्वेलरी के साथ माहिरू पहचानी ही नहीं जा रही थी। वह हमेशा सिंपल ही रही थी, मगर आज दुल्हन बनकर इस पर टूट कर रूप आया था। दोनों हाथों में गोल्ड के कंगन और चूड़ियाँ पहन रखी थी। उसने मेहंदी नहीं लगवाई थी, अपने आप को किसी और के नाम लगवाने जा रही थी, मगर हाथों पर किसी और के नाम की मेहंदी नहीं सजा पाई थी। वाहिदा बेगम के कहने पर उसे ज़बरदस्ती ये हैवी ज्वेलरी पहननी पड़ी थी। ये सब अपनी माँ और होने वाली सास की ख्वाहिश पर तैयार हुई थी। कानों में खूबसूरत इयररिंग्स जिनके साथ अटैच गोल्डन मोतियों से सजी डोरियां पीछे बालों में पिन अप कर रखी हुई थी। भारी हार उसकी नाजुक गर्दन को पूरी तरह छुपा गया था। नाक में पहनी नथ उसे अच्छा खासा इरिटेट कर रही थी, मगर उसकी माँ की जानिब से पहनने का सख्ती से ऑर्डर था। माथे पर सजी माथा पट्टी उसके हुस्न को चार चांद लगा गई थी। भारी कामदार दुपट्टे को पिनों की मदद से ब्यूटिशियन ने सर पर सेट कर दिया था। वो सडूल से गुड़िया अपने ऊपर मौजूद इतने वजन से भी ही थक चुकी थी। ये शायद ये अंदर की थकन थी जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो तुम, अल्लाह बुरी नज़र से महफूज रखे तुम्हें। फरहाल उसके दोनों हाथ थामती मोहब्बत से बोली थी। तुम भी कुछ कम नहीं लग रही, मासूरा भी मुस्कुराते हुए बोली, मगर इसकी आंखों की बढ़ती हुई वीरानी फरहाल से छुप नहीं पाई थी। फरहाल को फिरोज पर जी भर कर गुस्सा आया था। माहिरू के निकाह के बाद पहला काम इस शख्स का कत्ल करना ही था जो इसे इतनी सफाई से धोखा दे गया था। माहिरू एक कमरे में रह रहकर तंग आ गई थी। गिलानी मंचन में वो बाहर निकलकर सबसे बात कर लेती थी, फरहत गिलानी के पास चली जाती थी, मगर यहाँ तो ना वो झिझक की वजह से खुद निकलती थी, ना हुस्ना बेगम के सिवा उससे मिलने उसके रूम में कोई आया था। कलीमा बेगम भी घुटनों की दर्द की वजह से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, इसलिए उस दिन के बाद से उसकी उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई थी। पानी की माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मासूरा ने उसकी परेशानी देखते उसे घर भेज दिया था। यही वजह थी क्या वो मज़ीद बोर हो गई थी। सुबह से इसी कश्मकश में थी कि बाहर जाना चाहिए या नहीं। उसे हुस्ना बेगम नहीं बताया था कि घर के ज़नान खाने में मेल मुलाजिम नहीं आते। अब उसके पर्दे के ख्याल से तो ज़ाकवान ने मज़ीद पर्दा करवा दिया था। घर के मर्द ज़्यादातर डेरे पर ही होते थे, इसलिए वो बेफिक्री से बाहर आ जा सकती थी। मासूरा ने पहले मुलाजमा से किसी भी मर्द के उस साइड पर ना होने की तस्दीक करवाई, जिसके बाद वो अपनी बड़ी सी चादर अपने गिर्द दौड़े रूम से निकल आई थी। इसका रुख हलीमा बेगम के रूम की जानिब था, जहाँ मुलाजमा के मुताबिक इस वक्त हुस्ना बेगम भी मौजूद थी। मासूरा इन दोनों के सिवा घर में किसी को नहीं जानती थी। अंदर दाखिल होते उसने उन दोनों को सलाम किया था। मासूरा को वहाँ देख दोनों को ही खुशगवार हैरत हुई थी। आओ बेटा आओ, मेरे पास बैठो। हलीमा बेगम उसे अपने पास बैठने का इशारा करती नरमी से बोली थी। हलीमा रबानी को भी वो धीमे मिजाज की नेक सीरत मासूम सी लड़की बहुत भाई थी, जो खूबसूरती में भी बेमिसाल थी। ज़ाकवान के लिए उन्होंने हमेशा ऐसी ही लड़की सोची थी, जो उसे उसके ख़ानदान से जोड़ कर रखे और उसके मिजाज को समझ कर उसके साथ चले। ज़ाकवान थोड़े टेढ़े मिजाज का शख्स था, जो हर मामले में काफ़ी इंतहा पसंद था, जिसकी मोहब्बत भी शिद्दत की होती थी और नफ़रत भी। हलीमा बेगम की हर बात में ज़ाकवान रबानी का जिक्र था, जिससे मासूरा अच्छी खासी उकता गई थी। ये शख्स तो इसके सर पर सवार होकर रह गया था। जितना इससे छुटकारा चाहती थी, उतना ही हर वक्त वो इसको जिक्र मासूरा के आसपास होता था। वो चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए उनकी बातें सुन रही थी, जब जारखाना अंदाज में दरवाज़ा खोलता कोई अंदर आया था। मासूरा के साथ साथ हुस्ना बेगम और हलीमा रबानी ने भी अंदर आती नरमीन की जानिब हैरत से देखा था। दादी जान, ये लड़की यहाँ आपके कमरे में क्या कर रही है? आप सब भूल क्यों रहे हैं कि ये लड़की वनी में आई है, मेरे भाई के कातिल की बहन है ये। वनी में आई लड़कियों को यूँ सर पर नहीं चढ़ाया जाता जैसा आप लोग कर रहे हैं। ये बहू नहीं, मुलाजमा बनकर आई है इस घर की। नरमीन बिना किसका लिहाज किए नागवारी भरी नज़रों से मासूरा को देखते फट पड़ी थी। मासूरा हक्का बक्का से अपने लिए उसके नफरत भरे अल्फाज सुन रही थी। नरमीन, ये क्या तरीका है बात करने का? आपको किसने हक दिया बड़ों के फैसले में दखल अंदाजी करने का? इस बच्चे को कितनी इज्जत देनी है, कैसे सलूक करना है, ये तुम्हारा दर्द सर बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। हलीमा रब्बानी भरमी में भरे लहजे में नरमीन से मुखातिब हुई थी। मसूरा का जर्द पड़ता चेहरा वो देख चुकी थी। दादी जान, आप इस लड़की की खातिर मेरी इंसल्ट कर रही हैं। इस वनी में आएगी कि औकात मुझसे ज़्यादा हो गई। आप सब ठीक नहीं कर रहे। मेरे भाई के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं आप लोग। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको। नरमीन तो जैसे आपे से बाहर हो चुकी थी। इसका बस नहीं चल रहा था मासूरा के साथ क्या कर डाले, जो मुलाजमा की बजाय महारानी बनकर बैठी थी। और निकाह भी उसका ख़ानदान के उस लड़के से किया गया था जिसकी ख्वाहिशमंद बहुत सी लड़कियां थीं। उसी तरह तन फन करती रूम से ही निकल गई थी। मासूरा बिना किसी गलती के उनके सामने शर्मिंदा होकर रह गई थी।
واقعی یہ سب لوگ بہت اچھے تھے جو اس کے ساتھ اتنی عزت سے پیش آ رہے تھے، ورنہ وہ بنی بائی لڑکیوں کے حالات سے اچھی طرح واقف تھی جن کے ساتھ باندیوں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ آئی ایم سوری دادی جان، یہ سب ہماری وجہ سے، ہم نہیں چاہتے ہماری وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو رہا، مگر ہم آپ کا ہر رویہ برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ بیٹا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ اس گھر میں ذاکوان ربانی کی بیوی بن کر آئی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہمیں کتنا اونچا مقام ہے۔ ہم تو اس بات پر شرمندہ ہیں کہ ابھی جو حالات ہیں ان کی وجہ سے ہم اپنے ذاکوان کی بیوی کا استقبال ویسے نہیں کر سکے جس کی وجہ وقتدار ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کا نکاح ذاکوان سے ہوا ہے جو عزت کرنا اور کروانا بہت اچھے سے جانتا ہے۔ اسے کسی صورت گوارا نہیں کہ اس کی بیوی سے کوئی اونچی آواز میں بات بھی کرے، اور ونی کا کانسیپٹ مانتا ہی نہیں ہے۔ حسنہ بیگم کی بات پر معصورہ کتنے ہی لمحے کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ تو کیا وہ شخص واقعی اتنا اچھا تھا؟ معصورہ نہ چاہتے ہوئے بھی ذاکوان ربانی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ فریال ماہرو کو تھامے حال میں داخل ہوئی تھی۔ نکاح سٹیج پر ہی ہونا تھا، نکاح خواہ بھی پہنچ چکا تھا، ہر چیز تیار تھی سوائے ماہرو کے دل کے جو اسے اندر ہی اندر ایسا کرنے سے باز رکھ رہا تھا، مگر وہ خود کو پتھر بنانے کے چکر میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ ماہرو نے نکاح کا کارڈ التمش کی جانب بھی بھجوایا تھا اسے بتانے کے لیے کہ وہ آگے بڑھ چکی ہے، وہ التمش کے اذان کو اپنے دل سے نکال چکی ہے۔ ماہرو نے کسی احساس کے تحت نظریں پورے حال پر گھمائی تھیں، مگر نہ اس سنگ دل اور انا پرست نے آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا تھا۔ اس نے اپنی جانب سے ثابت کر دیا تھا کہ ماہرو آبنوس اس کے لیے خاص نہیں تھی، اس کے بھی کسی بھی عمل سے التمش کے دان کو فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ سب لوگوں کی نگاہیں اس ریڈ کارپٹ پر چلتی سرخ پری پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ماہرو کی سوجی آنکھیں میک اپ سے سجی مزید نکھری دلکش لگ رہی تھیں، جو التمش کے دان کی بہت بڑی کمزوری تھی، اور اس کی یہ آنکھیں دیکھ دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ ماہرو کو لا کر سفیان کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ ماہرو کا دل سے ابھی بھی اپنا فیصلہ بدل دینے پر اکسا رہا تھا، مگر وہ اس طرح بت بنی بیٹھی رہی تھی۔ نکاح خواہ قریب بیٹھے نکاح شروع کروا چکے تھے جب اچانک ماہرو کی نظر سامنے کھڑی فریال پر پڑی جو فون کان سے لگائے منہ پر ہاتھ رکھے شوق کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ ماہرو کا دل ایک دم بے چین ہوا تھا، اس لمحے فریال نے بھی اس کی جانب دیکھا تھا، اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ ماہرو کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ فری کیا ہوا؟ ماہرو نے اسے قریب بلا کر پوچھا۔ ماہی، التمش ابھی 15 منٹ پہلے جلسہ کر کے واپس گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب اس پر حملہ ہوا ہے، نیوز میں بتا رہے ہیں کہ اسے۔ فریال اس کے کان میں سرگوشی کرتے لمحے بھر کو رکی تھی جس کے ساتھ ماہرو کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ التمش کو گولیاں لگی ہیں، اس کی حالت سیریس ہے، اسے ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ فریال کے الفاظ ماہرو کی جان نکال گئے تھے، وہ ایک ہی جھٹکے سے اٹھی جب نکاح خواہ اور باقی سب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ماہی کہاں جا رہی ہو تم؟ زاہدہ بیگم ماہرو کو بھاگ کر اسٹیج سے اترتا دیکھ حیرانی اور غصے سے بولی تھیں۔ آئی ایم سوری، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، پلیز۔ ماہرو کا پورا چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا تھا، وہ پلٹ کر اتنا جواب دیتی فریال کے ساتھ وہاں سے نکل گئی تھی جسے خود مارنے پر تلی ہوئی تھی اور جس کی زندگی خطرے میں ہونے کا سن کر پاگل ہو گئی تھی، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھیں۔ فریال جلدی چلو، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہونا چاہیے اسے، وہ صرف میرا مجرم ہے، اسے صرف میں سزا دے سکتی ہوں اور کوئی نہیں۔ فیضان چشتی، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ ماہرو بری طرح روتی فریال کو اپنی حواسوں میں نہیں لگی تھی۔ ان کی گاڑی ہاسپٹل سے کافی فاصلے پر رک گئی تھی کیونکہ ہاسپٹل کے باہر التمش کی خاطر لوگوں اور میڈیا والوں کا ایک جمع کثیر امڈ آیا تھا۔ فریال کے کال کرنے پر ان کی ٹیم کے کچھ لوگوں نے جو پہلے سے وہاں آگے موجود تھے کچھ پولیس اہلکاروں کی مدد لے کر انہیں آگے آنے میں مدد دی تھی۔ وہ لوگ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہاسپٹل میں نہ کسی کو انٹر ہونے دے رہے تھے نہ نکلنے دے رہے تھے۔ ماہرو اس وقت اس طرح دلہاپے کے روم میں کھڑی گارڈز کے سے بری طرح بھڑ گئی تھی کیونکہ وہ گارڈ شاید التمش کی پارٹی کا ہی سپورٹر تھا، اور ماہرو کو دیکھ اس کے منہ سے ایک الفاظ پھسل گیا تھا جسے ماہرو سچ ہونے کے باوجود اس وقت برداشت نہیں کر پائی تھی۔ میم، آپ تو ویسے ہی التمش سر کے خلاف ہیں، آپ کو تو کسی صورت اندر نہیں جانے دینا چاہیے، کہیں آپ اندر جا کر انہیں نقصان پہنچانے کے لیے یہ سب ڈرامہ نہ کر رہی ہوں۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ماہرو اس سے پہلے اسے ایک تھپڑ رسید کرتی فریال جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ یہ لو، اپنے سینئر ڈاکٹر سے بات کرو۔ فریال نے قیوم سر سے بات کر کے کسی سینئر ڈاکٹر کا لنک نکالا تھا جس کی اجازت پر گارڈ نے انہیں اندر جانے دیا تھا۔ ماہرو ریسیپشن کے بتانے پر جلدی سے آپریشن تھیٹر کی جانب دوڑی تھی جہاں التمش موجود تھا۔ سامنے کوریڈور میں ہی اسے فردوس بیگم اور فضا نظر آئی تھیں، ان کے ارد گرد پورے کوریڈور میں مستعد سے گارڈ کھڑے تھے۔ التمش کو فل سیکیورٹی میں رکھا گیا تھا۔ میم، التمش فردوس بیگم کے قریب آتے ہوئے ان کے قدموں میں گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، اسے الفاظ ادا کیے جانے مشکل ہو رہا تھا۔ فریال بھی اس کی حالت دیکھ اپنے آنسو نہیں روک پائی تھی۔ ماہرو اٹھو۔ فردوس بیگم نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اوپر اٹھایا، لمحے بھر کو انہوں نے اس کا حسین روپ دیکھا تھا۔ التمش اندر ہے، جاؤ۔ فردوس بیگم نے سامنے والے روم کی جانب اشارہ کیا۔ ماہرو یہ دیکھ بنا کہ وہ
آپریشن تھیٹر نہیں بلکہ VIP روم تھا۔ بےتابی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ روم سے باہر نکلتے فیروز نے حیرت سے ماہرو کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا نکاح تھا آج اور وہ سجی سنوری یا ہاسپٹل میں آ گئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا صرف اس کا باس التمش شیدان ہی اس لڑکی کے عشق میں پاگل تھا، مگر ماہرو کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر دیوانی تھی۔ فیروز نظر جھکائے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ماہرو کی بےتاب نظریں بیڈ کی جانب اٹھی تھی جہاں لیٹے التمش کو دیکھ وہ فوراً قریب آئی تھی۔ التمش آنکھیں مودے بیڈ پر چت لیٹا تھا۔ اس کے بازو اور کندھے پر پٹی بندھی تھی۔ ماہرو کی نگاہوں نے اسے سر سے پیر تک دیکھا تھا۔ وہ ٹھیک تھا، خطرے سے باہر تھا۔ ماہرو جو کچھ دیر پہلے قیامت کے زیر اثر تھی، اس کے ٹھیک ہونے کا یقین کرتی اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامتی ہچکیوں سے رو دی تھی۔ جسم کا جان سے جدا ہونا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، ان گزرے لمحوں میں ماہرو نے جانا تھا۔ I hate you, I really hate you۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہونٹ ٹکاتی بڑبڑائی تھی جو التمش شیدان کے کانوں تک بآسانی پہنچ چکی تھی۔ سیم ہیئر۔ اپنے کانوں میں گونجتی گمبھیر سرگوشی پر ماہرو نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ التمش آنکھیں کھولے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہرو ہلکا سا جھکا ہونے کی وجہ سے اس کے قریب تھی۔ وہ اسی طرح سجی سنوری اس کے سامنے تھی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے میک اپ ہلکا ہو گیا تھا، مگر اس کے روحانی روپ میں کھلی سوگواری اس کے حسن کو مزید نکھار رہی تھی۔ ناول جاری ہے۔